تو جان نثار کی لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا جب دعا کشمالہ اور سرفراز کے تمام ثبوت لے کر جاتی ہے اور کشمالہ دعا کو دیکھ کر غصے سے گارڈز کو آواز دیتی ہے کہ تم لوگوں نے اسے گھر میں گھسنے کیسے دیا۔ اس کو گیٹ پر ہی دھکے دے کر جس پر نوشیروان دعا سے کہے گا کہ تم کیوں آئی ہو، پھر جعفر پریشان ہو جاتا ہے اور یہاں پر نوشیروان سے جعفر کہتا ہے کہ سائیں آپ چھوٹی بیوی سائیں کی ایک دفعہ بات سن تو لیں، وہ اتنے کانفیڈنس سے جو کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس کچھ ثبوت ہے جو آپ کو ان کی ایک دفعہ بات ضرور سن لینی چاہیے۔ جس پر نوشیروان جعفر سے کہے گا کہ جعفر کیا تم نہیں جانتے، تمہیں تو ہر بات معلوم ہے، پھر بھی تم یہ کہہ رہے ہو۔ تو جعفر یہاں پر کہے گا کہ سائیں چھوٹا منہ بڑی بات، گستاخی معاف، میں آپ سے پھر یہی کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ چھوٹی بی بی سائیں کی بات ضرور سنیں۔ جس پر کشمالہ غصے سے نوشیروان سے کہے گی کہ سائیں یہ جعفر مجھے آپ کا کام اور دعا کا زیادہ وفادار لگ رہا ہے۔ دعا کہے گی کہ میں جو ثبوت لے کر آئی ہوں وہ میں آپ کو دکھائے بغیر تو یہاں سے واپس جانے والی نہیں، اس لیے آپ لوگوں کو میری بات ہر حال میں سننا ہوگی۔ اس کے بعد اب جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ پھر بابا سائیں کہیں گے کہ بتاؤ اور دکھاؤ ہمیں کیا ثبوت لے کر پھر رہی ہو، تم بابا قبول ہے۔ پھر بابا سائیں کہیں گے کہ بتاؤ اور دکھاؤ ہمیں کہ کیا ثبوت ہیں۔ تو یہاں بابا سائیں کی یہ بات سن کر کشمالہ کی ہوائیں اڑ جائیں گی اور کشمالہ بابا سائیں سے کہے گی کہ بابا سائیں آپ اس کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں، اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکلوا دیں۔ بابا سائیں کہیں گے کہ کشمالہ ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے، یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تم کہ کیا بتاؤ لڑکی کیا بات ہے۔ پھر دعا اپنا موبائل نکال کر کشمالہ اور سرفراز کی ویڈیو دکھاتی ہے اور پھر کشمالہ کے سرفراز کو کیے گئے وائس میسیج وہ سب کے سامنے سب کو سنائے گی۔ کشمالہ اور سرفراز کی وائس ریکارڈنگ جو انہوں نے دعا کے خلاف پلاننگ کی اور تمام ریکارڈنگ جب بھی دعا صاحب کو سنائے گی تو سب لوگ حیران ہو کر کشمالہ کی طرف دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور پھر کشمالہ کو کسی کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا ہوگا اور کشمالہ نظریں جھکائے کھڑی ہوگی۔ پھر دعا صاحب لوگوں سے کہے گی کہ ابھی آپ لوگوں کے لیے اس سے بھی بڑا سرپرائز ہے جو آپ سنیں گے تو آپ لوگوں کو شاید اپنے کانوں پر یقین نہ آئے۔ پھر دعا سرفراز سے کہے گی کہ سرفراز کو لے آؤ۔ پھر یہاں پر سب لوگ دعا اور سرفراز کو حیران ہو کر دیکھیں گے اور کشمالہ سرفراز کا نام سن کر اس کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین نکل جائے گی۔ پھر سرفراز کو لے کر آتا ہے جعفر اور اس کے سر پر پسٹل رکھ کر یہ کہتا ہے کہ اب تم سب کے سامنے سارا سچ اگل دو ورنہ اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ پھر سرفراز سب کے سامنے کشمالہ کی حقیقت بتاتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ دعا کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہے، جو کچھ بھی دعا کے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ سب کچھ کشمالہ نے میرے سے پیسوں کے بدلے میں کروایا اور میں اسے پیسے کی لالچ میں آ کر یہ سب کر رہا تھا، ورنہ دعا کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ پھر سرفراز نوشیروان کو بتائے گا کہ آپ کے بڑے بھائی زوار کا قتل بھی کشمالہ نے ہی کروایا تھا۔ نوشیروان بابا سائیں اور اماں سائیں جب یہ بات سنیں گے تو ان کی روح کانپ اٹھے گی اور نوشیروان اپنا پسٹل نکال کر تھپڑ مارے گا، یہاں پر اس سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں مارا میرے بھائی کو۔ پھر کشمالہ کو پتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کشمالہ صاف سچ اگل دے گی کہ وہاں زوار سے نہیں بلکہ نوشیروان تم سے محبت کرتی تھی، میں اس لیے تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے زوار کو اپنے راستے سے ہٹایا تاکہ تمہاری قربت حاصل کر سکوں۔ میری شادی تو زوار کے بعد تم سے ہو گئی لیکن تم نے مجھے اپنی بیوی کا درجہ نہیں دیا اور جب دعا تمہاری زندگی میں آئی تو میں یہ سب برداشت نہیں کر سکی اور میں نے دعا کو آپ کی زندگی سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ اس لیے میں نے سرفراز کے ساتھ مل کر دعا کو بدنام کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ دعا سے گمان ہو کر دعا کو طلاق دے دیں۔ پھر بابا سائیں اور اماں سائیں کشمالہ سے کہیں گے کہ طلاق اب دعا کو نہیں بلکہ کمبخت تمہیں ہوگی اور تمہیں ہم یہ پھانسی کے پھندے پر لٹکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر بابا سائیں نوشیروان کو حکم دیں گے کہ اس کو ابھی اور اسی وقت طلاق دو کیونکہ ہم نے اپنے گھر میں ایک ناگن کو اپنا دے رکھی ہے جو ہماری ہی گھر کو رس چلی گئی
اور ہم ابھی بھی اس کی وجہ سے ایک اور غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے اور اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنے جا رہے تھے۔ پھر نوشیروان کشمالہ کو طلاق دے دے گا اور کشمالہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی اور کشمالہ پاگل ہو جائے گی۔ یہاں پر کشمالہ کو پاگل خانے شفٹ کر دیا جائے گا اور سرفراز کو پولیس کے حوالے نوشیروان کر دے گا، اور پھر سب لوگ دعا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں گے کہ ہم نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا وہ بہت غلط کیا، اور شرمندہ ہوں گے، شرمندگی سے نظریں جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ بابا سائیں اور اماں سائیں دعا سے کہیں گے کہ بیٹا ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافیاں کی اور آج تمہاری وجہ سے ہی ہماری آنکھوں سے کشمالہ کی محبت کی پٹی اتری۔ ہم جس کو آج تک معصوم سمجھتے رہے وہیں ہمارے پیٹھ کے پیچھے چھرا گھونپی اور میرے بیٹوں کی خوشیوں کو نگل گئی، لیکن دعا اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور سب لوگوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اب دونوں نوشیروان اور دعا اپنے بچے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ تو کیسا لگا جہاں نثار ڈرامہ آپ کو؟ اس کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔